بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 5 ڈیٹا ریڈنگز یو شوڈ ٹریک وین یور ویب سائٹ از ان دا سینڈ باکس. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بالکل اگر آپ کی ویب سائٹ بالکل نئی ہے، آپ نے جسٹ سٹارٹ کیا ہے، بلاگنگ کی دنیا میں آپ نے ابھی قدم رکھا ہے اور آپ کی ویب سائٹ سٹارٹ اپنی کی کر دی ہے، مہینہ اس کو ہو گیا ہے یا 2 مہینے ہو گئے ہیں. نارملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ٹریفک کب سٹارٹ ہوگی. اب ٹریفک کے چکر میں ہم لوگ آہستہ آہستہ فرسٹریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹریفک نہیں نظر آتی. ہمارا کنسرن ہوتا ہے کہ ٹریفک جلدی سے جلدی آ جائے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم جب بھی ایک نئی ویب سائٹ لانچ کرتے ہیں تو گوگل کی ایک بڑی وہ یہ ہے کہ نئی ویب سائٹ کو بالکل بھی لفٹ نہیں کراتا، اور اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ سینڈ باکس. انیشلی 6-7 منتھس، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، 6-7 منتھس آپ کی ویب سائٹ جو ہے، ایک نئی ویب سائٹ جو ہے وہ گوگل کے سینڈ باکس میں رہتی ہے، اور اس کو جب تک وہ اس سینڈ باکس سے نہیں نکلتی، آپ کو کچھ مہینوں کے بعد امپریشنز تو آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو کلکس نہیں آتے کیونکہ وہ سینڈ باکس میں ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو آپ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے. آپ ریلیکس رہیں گے کہ ٹھیک ہے، ایک ٹائم کے بعد یہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہ غلطی، ہم یہ مطلب چونکہ اس ٹائم ہماری ویب سائٹ جو ہے سینڈ باکس میں ہے، یہ ہمیں اس چیز کا ریئلائزیشن نہیں ہے اس کی کہ ہمارا جو انیشل ٹائم چل رہا ہے ویب سائٹ کا، اور ہمیں سینڈ باکس، گوگل کے سینڈ باکس میں سے نکلنے کے لیے کم از کم 6-7 منتھس چاہیے. اس دوران ہمیں کون سے فگرز گوگل سرچ کنسول سے، گوگل انالیٹکس سے اور 2-3 اور ٹولز ہیں جن میں سے ہمیں کس ڈیٹا کو دیکھنا چاہیے اور کس ڈیٹا کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ان دونوں چیزوں پہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے. اب چونکہ 5 وہ چیزیں جن کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ ان کو آپ نے ضرور ٹریک کرنا ہے، اور انہی کو آپ نے ٹریک کرنا ہے ڈیورنگ دا فیز کہ آپ کی ویب سائٹ گوگل سینڈ باکس میں ہے. تو ان کے لیے آپ نے ان 5 چیزوں کو ٹریک کرنے کے لیے یہ جو 4 چیزیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، ان کو آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلے گوگل انالیٹکس. آپ کی ویب سائٹ پہ آپ نے اپنا گوگل انالیٹکس جو ہے انسٹال کیا وہ. دوسرا گوگل سرچ کنسول بھی آپ نے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ کیا وہ. تیسرا جو ٹول ہم یوز کریں گے وہ ہے سرپ روبوٹ. یہ پیڈ ٹول ہے لیکن بہت چیپ ہے، $5 اے منتھ کا اس کی کاسٹ ہے. اگر آپ لینا چاہیں تو یہ بہت آپ کی ہیلپ کرے گا آپ کو ریلیکس رکھنے میں، ویری فرینکلی آپ کو ریلیکس رکھنے میں. اور چوتھا ہم یوز کریں گے Ahrefs ویب ماسٹر ٹول. یہ بھی فری ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ فری یوز کر سکتے ہیں Ahrefs ویب ماسٹر ٹولز کو. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ کو اپنے ارلی ڈیز میں، ویب سائٹ کے ارلی ڈیز میں ٹریفک کے بارے میں بالکل بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انیشلی سٹارٹ میں آپ کو ٹریفک نہیں آئے گی. ٹریفک آپ کو آنا شروع ہوگی لیکن ایک ٹائم کے بعد. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں سے نکال دیں. ارلی ڈیز ہیں تو ٹریفک کا سٹریس بالکل مت لیں. جس چیز کو آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی اوور آل ہیلتھ وہ کیسی ہے، اور جو میٹرکس آپ کو ریڈ کرنے کے لیے میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے آپ کو اپنی ویب سائٹ کی ہیلتھ کا اندازہ ہوگا، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میری ویب سائٹ جو ہے ٹھیک ہے اس ٹائم گوگل سینڈ باکس میں ہے لیکن یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اس پہ امپریشن بھی آنا شروع ہوں گے ایک ٹائم کے بعد، اور اس پہ کلکس بھی آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، سٹارٹ میں کچھ چیزیں ہم لوگ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو بعض فگرز ایسی ہیں کہ جن کو ہم بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہمارا جو ویب سائٹ پہ ٹریفک آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن انیشل سٹیجز ہیں، ابھی سٹارٹ ہے. تو ہم مختلف چیزیں ہیں جو ہے ان کو ہم بار بار روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا جناب باؤنس ریٹ کیا چل رہا ہے، اور اس پہ نمبر آف سیشنز پر یوزر کیا آ رہے ہیں، پیجز پر سیشن کتنا ہو رہا ہے، اور ایوریج سیشن ڈیوریشن کتنا ہے، لوگ کتنا آ کے اس پہ کس پیج پہ اسٹے کر رہے ہیں، کس پہ باؤنس کر رہے ہیں، کتنا باؤنس ریٹ ہمارا کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کس پیج پہ زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں. ان پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے بلاگ کے شروع کے دنوں میں، یا اگر آپ کی ویب سائٹ چل پڑی ہے، اس پہ ٹریفک آنا شروع ہو گیا، تب بھی اس دوران میں گوگل کے پاس آپ کا ڈیٹا، آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا اتنا کم ہوتا ہے کہ بہت مائنر کلکس اور باؤنس بیک سے ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے انیشلی
ان چیزوں کو بالکل بھی خاطر میں مت لائیں، ٹھیک ہے؟ ان پہ بالکل بھی آپ نے سٹریس نہیں لینا. ویری فرینکلی یہ آپ خواہ آپ کو فرسٹریٹ کریں گے اور آپ کو ٹینشن ہوگی خواہ. اب ہم بات کریں گے کون سی چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. آپ کی ویب سائٹ نئی ہے، ٹھیک ہے، کن چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے؟ ان میں سب سے پہلے نمبر آف آرٹیکلز پبلشڈ ایچ منتھ. سب سے پہلے آپ کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ ہر مہینے کتنے آرٹیکلز پبلش کر رہے ہو. کوشش کریں، فار ایگزامپل یہ جنوری کا مہینہ ہے، آپ نے اپنی ویب سائٹ اسٹارٹ کر دی، لانچ کر دی، ٹھیک ہے، سارا کچھ سیٹ اپ وغیرہ کے تھیم وغیرہ ورڈ پریس وغیرہ سب کچھ انسٹال کر کے آپ نے ریڈی کر کے لانچ کر دی. تو آپ اپنے پاس ایک اسپریڈ شیٹ بنا لو، بے شک ایکسل میں آپ بنا لو یا گوگل ڈاکس میں، گوگل شیٹس میں بنا لو، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو زیادہ ایزی ہے. اس طرح کی ایک اسپریڈ شیٹ آپ بنا لیں، ٹھیک ہے. اور لیٹس سے کہ آپ نے اگر جنوری میں، اس مہینے میں آپ نے 5 آرٹیکلز پبلش کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی فگر جتنے بھی اب اس سے اگر ایک آرٹیکل آپ نے پبلش کیا، بے شک یہاں پہ ایک آپ لکھ دو، آپ کے ٹوٹل آرٹیکلز 1 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لیٹس سے اگر جنوری میں نے 5 آرٹیکلز ڈالے ہیں تو آپ میرے ٹوٹل 5 ہو گئے. نیکسٹ فیبرری میں کوشش کریں، چیلنج یور سیلف، آپ کوشش کریں کہ 5 ایٹ لیسٹ کریں یا 5 سے اوپر جائیں، ٹھیک ہے. اس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. تو جتنے بھی آپ وہ آرٹیکلس پبلش کریں گے، آپ اس کا فگر لکھیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ٹوٹل آرٹیکلس کتنے ہوں گے. تو ایوری منتھ یو شوڈ چیلنج یور سیلف کہ آپ پچھلے مہینے سے اپنے آرٹیکلز جو ہیں وہ زیادہ کریں، ٹھیک ہے، یا ایٹ لیسٹ اتنے تو خواہ کریں. اس چیز پہ آپ کو انیشلی آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اب انیشلی چونکہ ہمیں بالکل ہمارا سٹارٹ ہے، ویب سائٹ بالکل نئی ہے، ٹھیک ہے، گوگل کی نظر میں ویری فرینکلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت ہمیں ایسے کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ایسے کی ورڈز پہ آرٹیکلس لکھنے چاہیے جو کہ لانگ ٹیل ہوں، کی ورڈز لانگ ٹیل ہوں، ٹھیک ہے، 4+ ورڈز کے کی ورڈز ہوں جن کا سرچ والیوم کم ہو. سرچ والیوم میکسیمم اپنے انیشل جو لانگ ٹیل کی ورڈز ہیں ان پہ میکسیمم 200 یا 250 کا سرچ والیوم رکھیں یا اس سے کم. ایسے کی ورڈز، یہ وہ کی ورڈز ہیں جن کے اوپر جو بڑی ویب سائٹس ہیں وہ لوگ ان کی ورڈز کو ٹارگٹ نہیں کرتا. وہ لوگ ہائیلی کمپیٹیٹیو کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن پہ بہت زیادہ والیوم ہوتا ہے جن کا، اور وہ ان پہ کمپیٹ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کی بیک لنکنگ پروفائل اور ان کی ڈی آر اور سب کچھ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ان کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن پہ ان کو ہائی والیوم ملتا ہے اور جن پہ آٹومیٹکلی وہ کمپیٹ اپنی کمپیٹیٹر کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں. ہمارا چونکہ بالکل سٹارٹ ہے، ہم لوگ ان کی ورڈ پہ بلاگ اسٹیبلش کریں گے کہ جن پہ لو والیوم ہے اور جن کا کمپٹیشن بھی بہت کم ہے. اور ایک چیز اور کہ آپ اگر ایچریف یوز کرتے ہیں تو ان کی ورڈ کو ڈال کے آپ جو ٹاپ 10 ریزلٹس ایچریف میں آپ کو شو ہو رہے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ ٹاپ 10 ریزلٹس میں ان کی ورڈ کے اگینسٹ کوئی لو ڈی آر کی ویب سائٹ ٹاپ 10 میں آ رہی ہے کہ نہیں. اگر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کا ڈی آر 20 اینڈ بلو ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر ایسی کوئی ویب سائٹ لو ڈی آر کی ویب سائٹ ہے تو اس پہ آپ یہ بھی چیک کرو کہ وہ کتنے بیک لنکس کے ساتھ ابھی ٹاپ 10 میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر تو ایسی ویب سائٹ آپ کو ملتی ہے، ایسا کی ورڈ ملتا ہے جو کہ آپ کو ٹاپ 10 میں لو ڈی آر کی ویب سائٹ ہے اور وہ 0 بیک لنک کے ساتھ ٹاپ 10 میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کی ورڈ کو تو آپ سب سے پہلے لو. اگر وہ لو ڈی آر کی ویب سائٹ بغیر بیک لنک کے ٹاپ 10 میں آ سکتی ہے تو آپ اس سے بہتر کانٹینٹ بنا کے آپ ڈیفینیٹلی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اور ٹاپ 10 میں آ سکتے ہیں. اچھا جی، دوسری چیز جو آپ کو چیک کرنی چاہیے وہ ہے گوگل سرچ کنسول سے. آپ جیسے اپنا آرٹیکلس پبلش کرتے جاؤ گے تو آپ کو اپنا یہ جو فگر ہیں ان کو آپ اپنے گوگل سرچ کنسول میں آپ کو ضرور چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایررز میں 0 پیجز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ویلڈ جو ہیں وہ ایسا ایسا بڑھتے رہنے چاہیے. آپ کے یہاں پہ اگر ایک فگر ہے تو آپ کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ فگر اس سے اوپر ہونا چاہیے. مطلب یہ لائن اوپر کی طرف جانی چاہیے، نہ کہ نیچے کی طرف آ رہی ہو، ٹھیک ہے. جیسے ان دس کیس ویلڈ آرٹیکلس 83 ہیں اور آخر میں ویلڈ آرٹیکلس جو ہیں وہ 89 ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ گرین جو ہے یہ اوپر کی طرف اس کا جانا چاہیے، اور یہ ایررز جو ہیں اگر ان کیس ہیں تو اس کو نیچے آنا چاہیے.
اور اس کو 0 ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو آپ کو اپنے گوگل سرچ کنسول میں سے دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو امپریشنز آنا شروع ہوئے ہیں یا نہیں۔ امپریشنز اگر آپ کو گوگل دینا شروع کر دیتا ہے تو یہ بہت اچھا سائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل آہستہ آہستہ آپ کے آرٹیکلز کے کی ورڈز کو آہستہ آہستہ اس نے انڈیکس کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اس نے امپریشنز دینا شروع کر دیا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ امپریشنز کی لائن کلکس کی لائن سے کافی پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ امپریشنز آ رہے ہیں تو کلکس بھی آنا چاہیے۔ کلکس اس وقت نہیں آئیں گے، وہ ایک خاص ٹائم کے بعد آئیں گے، تو اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلکس جو ہیں وہ آئیں گے۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ امپریشنز آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کلکس بھی انشاءاللہ جلد آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ آپ کے آرٹیکلس کے اگینسٹ گوگل نے آپ کو امپریشنز دینا شروع کیے ہیں یا نہیں۔ نمبر 4 ہے جناب سرپ روبوٹ۔ شروع میں آپ کو بتایا کہ سرپ روبوٹ جو ہے وہ ایک پیڈ ٹول ہے، لیکن فارچونیٹلی یہ اتنا کوئی ایکسپینسو نہیں ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ $5 پر منتھ ہے، اور اس کو پرچیز کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا، اس پہ آپ سائن اپ کرنے کے بعد آپ جب اپنا پروجیکٹ پہ کلک کریں گے، اس میں آپ اپنی ویب سائٹ کا URL دیں تاکہ اس کو یہ اٹھا سکے، اور اس کے بعد سے آپ اس میں اپنے جو کی ورڈز ہیں، اپنے آرٹیکل کے جتنے بھی اپنے آرٹیکل اپلوڈ کر دیے ہیں ان کے جو مین کی ورڈز ہیں ان کو آپ اس میں ایک ایک کر کے ایڈ کرتے جائیں۔ یہاں پہ میں نے اپنے جو پروجیکٹ بنایا تھا اس کے کی ورڈز کو میں نے ذرا بلر کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ اس طرح سے آپ کو سارے اپنے جو کی ورڈز آپ نے اس میں فیڈ کیے ہوں گے وہ آپ کو سارے نظر آئیں گے۔ اس کی جو سب سے اچھی بات جو ہے، جو آپ کے لیے حوصلہ افزا ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کی جو مین کی ورڈز ہیں ان کی رینکنگ انڈیکس ہونے کے بعد ان کی رینکنگ آپ کو بتاتا رہے گا کہ فرسٹ میں جب وہ انڈیکس ہوا تو اس وقت اس کی رینکنگ کیا تھی اور اس وقت اس کی رینکنگ کیا ہے، آیا وہ اوپر جا رہا ہے کہ آیا وہ نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ سائن آپ کے لیے بہت انکریجنگ ہوگا کہ آپ اب دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہے میرا جو کی ورڈ ہے وہ اس وقت تو سے 110 پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب لیٹسٹ اس کی پوزیشن جو ہے وہ 89 ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے حوصلہ افزا ہوگا، ٹھیک ہے ہاں آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا کی ورڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ رینک کر رہا ہے، اوپر کی طرف آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جلدی اس پہ کلکس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ چونکہ 110 سے اگر وہ 89 پہ آیا ہوا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی امپریشنز، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ امپریشنز بہت پہلے آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، کلکس اس کے بعد آنا شروع ہوتا ہے، تو یہ ایک خاص لیول پہ پہنچنے کے بعد آپ کو کلکس انشاءاللہ اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سرپ روبوٹ بھی اگر آپ افورڈ کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اتنا کوئی ایکسپینسو نہیں ہے، $5 پر منتھ ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اپنی کی ورڈز کی پوزیشن کا اندازہ ہو سکے، اور جو کہ آپ کو ڈیفینیٹلی بہت حوصلہ دے گا۔ نمبر 5 جی ہاں، 5ویں چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ ہے Ahref ویب ماسٹر ٹول۔ Ahref ویب ماسٹر ٹول کو یوز کرنے کے لیے اگر آپ ahref.com پہ جائیں گے تو بالکل پیج کو دیکھیں، میں نے سائن ان نہیں کیا ہوا، لیکن پیج کو آپ بالکل نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ ہے ویب ماسٹر ٹولز، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کلک کیجئے، سائن ان، یہاں سے آپ سائن ان کیجئے، اس کو سائن ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والی ونڈو اوپن ہوگی جس میں مختلف قسم کی ریڈنگز جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے آرگینک کی ورڈز آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے کون سے کی ورڈز پہ گوگل آپ کو رینک کر رہا ہے۔ آپ کے آپ کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ ایک مین کی ورڈ پہ رینک ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے ہنڈریڈز آف کی ورڈز جو کہ گوگل آپ کے آرٹیکلز میں سے اٹھاتا ہے، اور ریلیونسی کے ساتھ اسی کی ریلیونسی کے اگینسٹ آپ کو بہت سارے ہنڈریڈز آف کی ورڈز پہ آپ کو رینک کرتا ہے، جو کہ آپ کو یہاں پہ آرگینک کی ورڈز میں آپ کو شو ہوں گی۔ تو انیشیل سٹیجز میں آپ کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ فگر جو ہے وہ آپ کا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت انکریجنگ ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ میرے جو کی ورڈز ہیں ان کا نمبر بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو کی ورڈز کی پوزیشن ہے وہ بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہمیں اپنے بلاگ کے شروع کے دنوں میں ان 5 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، ان کو ہمیں تقریباً روزانہ دیکھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنا
ٹائم ضائع کریں اور اپنی کلکس کی ٹینشن کو لے کے، اپنے باؤنس ریٹ کو اور سیشن پیجز پر سیشن کو دیکھ کے اور ان چیزوں کو مانیٹر کرنے میں اپنا ٹائم ضائع کریں. ہمیں یہ 5 چیزوں کو ہم ریگولرلی چیک کریں گے. ایک تو ہمیں فرسٹریشن نہیں ہوگی، ہمیں یہ حوصلہ رہے گا کہ میری جو ویب سائٹ ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہے، اور ایک وقت میں انشاءاللہ وہ گوگل سینڈ باکس سے نکل کے اس کو امپریشنز بھی ملیں گے اور اس کو کلکس بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ جب کلکس آئیں گے تو آپ کا انشاءاللہ سیلز بھی سٹارٹ ہوگی. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور دے سکتے ہیں. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سارے اور بھی بلاگرز ہیں جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. ٹل نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.